پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تعویذات کی حقیقت۔ کچھ لوگ اپنے گلوں میں یا اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذات لٹکاتی ہیں، ہاتھوں پر سکھوں کی طرح کڑے پہنتی ہیں، کانوں میں بھیل اور بنگیوں کی طرح مندریاں پہنتی ہیں، اپنے بازوؤں پر بخار کے لیے دھاگے باندھتی ہیں، گھروں اور گاڑیوں میں ہرے ہرے اور کالے کالے کپڑے لٹکاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ امام ضامن باندھتی ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اپنی انگلیوں میں چھلے پہنتی ہیں، جی فلاں درگاہ سے چھلا لا کر پہنا ہے، اور کچھ لوگ مختلف نگینوں والی انگوٹھیاں پہنتی ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصانات سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگ جانوروں کے گلوں میں لکڑی کے گٹ بنا کر ڈال دیتی ہیں یا جانوروں کے گلوں میں جوتے لٹکا دیتی ہیں نظر سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے گھروں کی چوکھٹ میں جوتے لٹکاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ اپنے ہاتھوں پر یا ٹخنوں کے ساتھ مڑکے یا سپیاں باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قسم کے تعویذات پہنتی ہیں جن کے اندر مختلف گنتی کے عدد لکھے ہوتے ہیں، یا فرشتوں سے مدد مانگی جاتی ہے یا شیاطین یا جنوں سے مدد مانگی جاتی ہے، جو کہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ تعویذ قرآن پر مبنی ہے اور یہ غیر قرآن پر مبنی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ہر قسم کے تعویذات سے اپنی امت کو منع کیا ہے۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، قرآن کریم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس معنی میں قرآن کریم ہمارے لیے شفا ہے۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے حکم کو تو مانتے نہیں، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز تو پڑھتے نہیں، لیکن لکھ لکھ کر اپنے گلوں میں لٹکا لیتی ہیں۔ یہ عجیب اصول ہے۔ اور کچھ لوگ قرآن کریم کو گلے میں لٹکا کر لیٹرین کے اندر چلے جاتی ہیں۔ اس طرح تو میرے بھائیوں قرآن کریم کی توہین لازم آتی ہے، اس لیے ان حرکتوں سے توبہ کرو۔ پیارے بھائیوں، تعویذات کے تعلق سے یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر تعویذات لٹکانے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے علاوہ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اور اگر وہ ان چیزوں کو فقط نفع یا نقصان کے اسباب میں سے قرار دیتا ہے، تو چونکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو نفع یا نقصان کے اسباب میں سے قرار نہیں دیا، چنانچہ وہ ایسا مشرک ہوگا جو شرک اصغر میں مبتلا ہے۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔